بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اب ہم جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ایک بار شتر غلہ زیادہ حاصل کریں گے، یہ غلہ جو اس وقت ہم لائے ہیں یہ تھوڑا ہے۔ باپ نے جواب دیا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم خدا کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم کہیں گھر جاؤ۔ سو اس کے اصرار پر جب انہوں نے اس کو اپنا پکا قول دے دیا تو اس نے کہا، یہ قول و قرار جو ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر روانہ ہونے لگے تو اس نے ان کو ہدایت کی کہ میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے مصر کے دارالسلطنت میں داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ محض ایک تدبیر ہے اور اللہ کے مقابل میں تمہارے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہوں، تمام اختیار تو اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جس وقت وہ شہر میں داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی تو ایسا ہی تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے ان کے لیے کچھ لکھا ہوتا تو اللہ کے مقابل میں وہ ان کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں تھا۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اس میں شبہ نہیں کہ وہ اس علم سے بہرہ مند تھا جو ہم نے اسے سکھایا تھا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه
كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ اور یہ لوگ جب یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو خاص اپنے پاس جگہ دی۔ پھر تنہائی کے کسی وقت میں اس نے اسے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، سو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اب اس کا غم نہ کرو۔ پھر ان کی واپسی کے وقت جب ان کا سامان تیار کرایا تو اپنا پیالہ از راہ محبت اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ اس کے بعد خدا کی قدرت سے ایسا ہوا کہ عین اسی وقت ایک پکارنے والے نے پکارا کہ قافلے والو تم یقیناً چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پا رہے ہیں۔ ان کے جمعدار نے کہا اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک بار شتر غلہ ہے، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں اور ہم چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان سے کھوئی ہوئی چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ اس طرح کے ظالموں کو ہم یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اس پر اس شخص نے یوسف کے بھائی کی خرجی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینا شروع کی۔ پھر بادشاہ کا پیمانہ تو نہیں ملا، لیکن اس کے بھائی کی خرجی سے اس نے وہ پیالہ برآمد کر لیا جو یوسف نے رکھا تھا۔ ہم نے اس طرح یوسف کے لیے اس کے بھائی کے روکنے کی تدبیر کی، اس لیے کہ بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ اپنے بھائی کو روکنے کا مجاز نہ تھا، الا یہ کہ خدا ہی چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک علم والا ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔